بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو موضوع اسلام ڈائریکشن ڈیجیٹل چینل کے حوالے سے کہ جو آج کل اکثر و بیشتر احباب کہتے ہیں کہ جادو وغیرہ کا یا جنات کا اثر وغیرہ، اس حوالے سے آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تو جہاں تک جنات کا تعلق ہے وہ بھی برحق ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا، اور کائنات میں پہلی مخلوق ہی جو ہے وہ جو زمین پر آئی وہ جنات کی مخلوق ہے۔ اور جنات کا جہاں تک معاملہ ہے کہ ہر گھر میں، جیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان مبارک ہے کہ واش روم میں جنات کی ایک پوری فیملی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ اسی لیے دعا پڑھنے کے بارے میں حکم فرمایا کہ جب آپ واش روم میں جاؤ تو اس وقت دعا پڑھو، اور اس میں خبث والخبائث کا تذکرہ آیا تو وہ اسی لیے آیا تاکہ ان سے حفاظت ہو جائے، کیونکہ وہ وہاں پہ موجود ہوتی ہیں جو مخلوق ہے۔ اور آج کل جو ان کے اثرات احباب کہتے ہیں کہ زیادہ ہو گئے، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ واش روم پہلے گھر سے باہر کی طرف ہوا کرتے تھے، اب ہم نے ان کو اٹھا کے بیڈ روم میں لے آئے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے اثرات جو ہیں وہ پہلے باہر کی حد تک رہتے تھے، اب وہ ساتھ میں شامل ہو گئے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جنات جو ہے وہ باقاعدہ علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایک پوری سورت جو ہے وہ سورہ جن کے نام سے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جنات ایک باقاعدہ مخلوق ہیں، اور اس میں کچھ جو ہیں وہ نیک ہوتے ہیں جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں، وہ کلمہ گو ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ کافر ہوتے ہیں۔ کہ جس طرح انسانوں میں دو طبقے ہیں، ایک اسلام والا اور ایک کفر والا، تو جنات میں بھی ایسے ہی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ جنات کا اثر ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں اکثر و بیشتر جس کے اوپر جنات کا اثر ہوتا ہے ان کی اگر آنکھیں دیکھیں تو جب طاؤس پڑا جاتا ہے تو اس وقت ان کی آنکھوں کا رنگ یکدم سرخ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اثر کی وجہ سے۔ پھر دیگر بعضوں کی آواز جو ہے وہ بدل جاتی ہے، کہ جب ان کے جنات کے اثرات ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی آواز بدل جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب جنات کا اثر ہوتا ہے تو اس وقت طاقت جو ہے وہ جسم میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس وقت وہ ایسا بندہ کام کر جاتا ہے جو کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ جو بندہ جو ہے وہ کام کر گزرتا ہے۔ تو یہ اس کی علامات ہیں۔ اسی طرح دیگر کاموں میں رکاوٹ پیدا ہو جانا، گھر میں مختلف چیزوں کا کھٹکا ہونا کہ موجود بھی کوئی نہیں اور اچانک گھر میں جو ہے وہ کسی جگہ پہ کھڑک کی آواز آ گئی، کسی کے چلنے کی آواز آ گئی، تو یہ ساری علامات جو ہیں وہ جنات کی ہیں۔ کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ انسانی مخلوق کے علاوہ بھی کوئی مخلوق موجود ہے، اور بعضوں کو تو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ بعض جو ہیں جو احباب نیک ہوتے ہیں اور جنات بھی نیک ہوتے ہیں تو وہ ان کے کاموں میں آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں، مگر جو کافر ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے عمل جو ہیں جب وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوتے تو ان کو مزید جو ہے وہ موقع مل جاتا ہے۔ اور اس کے لیے بہترین حل جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، کہ وہ جو مخلوقات
جو آپ کے ساتھ باہر سے آئی ہیں، جب آپ بسم اللہ پڑھ کے دایاں قدم گھر کے اندر داخل کرتے ہیں تو وہ ساری کی ساری مخلوق باہر رہ جاتی ہے، اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ جب تمہیں ایسا محسوس ہو تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تاکہ ان سے حفاظت ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، چاروں کل جو ہیں وہ پڑھ لیے جائیں تو ان چیزوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر اثرات ہوں تو وہ یا اثرات بظاہر نہیں ہیں مگر گھر میں محسوس ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ وہ گھر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھ کر وہ گھر میں لگائیں، ہر کمرے میں لگائیں، تو اس سے وہ گھر جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اور پھر اس کی کثرت کی جائے اور اس سے بھی جو ہے وہ جنات کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر دیگر اس کے اوپر جو ہیں وہ چیزیں ہیں، مختلف اوراد ہیں، مثلاً یا رقیبوں کا ورد جو ہے وہ کھلا کیا جائے تو اس سے بھی جنات کا اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں ہونا یہ چاہیے کہ کھلا گھر کے تمام افراد جو ہیں وہ پڑھیں۔ اگر اس دوران کوئی گھر میں مسئلہ پیدا ہو جائے، یعنی کہ محسوس ہو کہ اب گھر میں جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے کہ یہ پڑھنے کی وجہ سے گھر میں کوئی کھڑکا دڑکا زیادہ ہو رہا ہے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ اس کا زیادہ ورد کیا جائے اور آواز کے ساتھ ورد کیا جائے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں وہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اس ذکر کے کرنے کی وجہ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ذکر کرنے سے انہیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تو اور وہ اس وقت یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ختم کریں تو ہم ان پر غلبہ کریں اور ان کو نقصان پہنچائیں، تو اس وقت کوشش کریں کہ زیادہ اس کا ذکر کیا جائے۔ اور جب زیادہ ذکر کیا جائے گا تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس گھر کا رخ جو ہے وہ اس گھر کی طرف سے رخ جو ہے وہ ختم کر دیں گے اور اس گھر میں ان کا آنا جانا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ ایسے اوراد ہیں کہ جو کیے جائیں، مگر اس میں بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لازم نہیں ہے کہ خالی ورد ہی کیا جائے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کسی پڑھے لکھے عالم سے اس حوالے سے رابطہ کیا جائے تاکہ جو اس کو سمجھ سکے اور سمجھ کر جو ہے وہ اس کی تلافی کر سکے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سے رابطہ کریں، مگر آج کل پیران عظام بعض جو ہیں وہ اللہ والے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو چھوڑ کر اکثر و بیشتر جو ہے وہ دکانداری کے چکر میں ہیں اور اس کے ذریعے لوگوں سے جو ہے پیسہ بھی بٹور رہے ہیں، پیسہ بھی اکٹھا کر رہے ہیں، مگر لوگ جو ہیں وہ پھر بھی پریشان حال ہیں، خرچ کر کے بھی پریشان حال ہیں۔ تو اس لیے لازم یہ ہے کہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہو تو اس کے لیے کسی پڑھے لکھے عالم دین سے رابطہ کیا جائے یا کسی پڑھے لکھے پیر سے یا کسی عامل سے جو کہ باقاعدہ ان چیزوں کو جانتا ہو، جس نے پڑھا ہو۔ صرف خالی جو ہے وہ چند چیزیں دیکھ لیں اور دیکھ کر جو ہے وہ اس کے بارے میں کر لیا تو وہ چیز نہیں ہے۔ وہ پھر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آگے جو ہے وہ واقعتاً جنات ہوں تو ہوتا یہ ہے کہ الٹا اپنا بھی نقصان ہوتا ہے اور اگلے کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے نمبر پہ تو پتہ کریں کہ واقعتاً ہیں بھی کہ نہیں ہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ معاملہ ایسا نہیں ہوتا، کسی بیماری کی وجہ سے وہ اثرات محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے احباب جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں جی کہ شاید جنات کا اثر ہے یا کسی اسیب کا اثر ہے، تو وہ بعض مرتبہ نہیں ہوتا، وہ صرف بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہا یہ جاتا ہے کہ جس طرح ہم بیماری کا علاج کرنے کے لیے اسپیشلسٹ کسی ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں تاکہ وہ اس کا باقاعدہ علاج کرے، تو اسی طرح ہمیں جو ہے
وہ اس چیز کا بھی حل کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی پڑھے لکھے کسی اسپیشلسٹ عامل کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے تاکہ یہ حل جو ہے وہ آسانی سے ہو سکے۔ باقاعدہ جو اوراد بتائے ہیں اگر ان کی بھی کثرت کی جائے تو اس سے بھی کافی حد تک، بلکہ اگر معمولی معاملہ ہو تھوڑا بہت ہو تو اس سے اس کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آج کے لیے میرا خیال اتنا کافی ہے کہ ان اوراد کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان سے بچنے کے لیے، اور چاروں کل زیادہ سے زیادہ پڑھے جائیں، اور حفاظت کے لیے آیت الکرسی کا جو ہے وہ ورد کیا جائے کہ آیت الکرسی 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام، اور چاروں کل جو ہیں وہ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کیا جائے، گھر کے اوپر بھی دم کیا جائے، اور اپنے بچوں کے اوپر بھی دم کیا جائے۔ تو اس سے نہ صرف دیگر چیزوں سے حفاظت ہوتی ہے بلکہ اس چیز سے بھی جو ہے وہ اثرات جو ہیں ان سے بھی حفاظت رہتی ہے۔ آج ہمارا المیہ ہی یہی ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ قرآن سے اور حدیث سے اور اللہ کے رسول سے ٹوٹا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر ان کے اثرات جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حضور التجا ہے کہ مالک کائنات ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔